حضرت آپ بائی فوکل بنائیں نہیں یہ کیا. پھر میں نے زبردستی کی، میں نے کہا حضرت یہ بائی فوکل بنایا آپ کا. اچھا ٹھیک ہے، جیسے ورنہ اس کو بالکل وہ سامنے والے کی بات رکھ لیتے ہیں. ہاں بہت اچھا. حالانکہ خود ڈاکٹر تھے، ایسی بات تو نہیں ہے. بہت ساری ویری وہی نا دکان والے کہہ رہے کیوں ٹھیک ہے یار. ہاں حالانکہ اچھا مجھے پتا تھا ان لوگوں تو ویسے ہی مسئلہ نہیں ہے. اس زمانے میں بھی ڈالر 40 روپے کا ہوگا، 30 روپے کا ہوگا، وٹ ایور. اور وہاں کے مقابلے میں چشمے یہاں بہت سستے ہیں. مگر وہ بیچارہ یہاں پاکستان میں اپنی محبت میں پیسے بچانے کے چکر میں وہ 2 چشمے بناؤ اور وہ کرو، اور بائی فوکل لینس ذرا مہنگا آتا ہے. خدام کا معاملہ الگ تھا، مارجن آف ایرر بہت تھن ہوتا. دیکھیے اس کی وجہ ہے نا. بالکل میں بالکل صحیح. دیکھیں یہی ہے کیونکہ وہاں وہ ایک نظم چلا رہے ہیں، تو اگر وہاں مارجن ہوگا تو اس میں اوروں کا نقصان ہو جائے گا. وہاں دیکھو ان کا اپنی ذات کا معاملہ نہیں ہے. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تربیت کا عنصر ہوتا ہے یا نظم کا عنصر ہوتا ہے. دونوں میں لیوریج نہیں دی جا سکتی. شروع میں بہت زیادہ تھا، پھر بعد میں شفقت مزاج تو بظاہر تو اس زمانے میں بہت پرانی بات ہے. اس کی سہیل کی شادی تھی تو مجھے بتائے بغیر کو تصویریں کھنچا لی. او ہو خود بتایا. میں نے بولا بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. ہر معاملے میں انتہائی سنت کی پابندی میں نے خاص محسوس کی نا. سنت کی پابندی بہت ہے. یہاں بھی جو قریبی مسجد ہے اس میں نماز پڑھتے تھے، حالانکہ مسافر ہوتے تھے مگر وہ قریبی مسجد میں نماز پڑھتے تھے. ہمارے مولانا روح اللہ صاحب ہیں، روح اللہ کتابیں ہیں، اس نے دعوت کی بہت. وہی اس زمانے کی بات ہے، وہ بھی ذرا نیا مصنف ہی تھا. تو اس نے حضرت تو تقریض کے لیے ایک مسودہ دیا، اور اس نے لکھا کہ مخدوم المشائخ روح اللہ. میں سمجھ گیا وہ پٹھان آدمی ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے. اور حضرت کہتے ہیں آپ تو پہلے ہی مخدوم ہیں، آپ کو کیا لکھ کے. اچھا وہ بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ ایکر یعنی خدمت خادم کی جس سے بھی نیچے کوئی مخدوم چیز ہوتی ہے. حالانکہ مخدوم میں اسے لکھتا مخدوم المشائخ روح اللہ، یعنی مشائخ خدمت کرنے والا نہیں، مشائخ جس کی خدمت کرے. مشائخ جیسی خدمت کرنے وہ روح اللہ. بہت ساری کتابیں لکھی. جی وہ ان کی تعلیف زیادہ ہے، خود کم لکھتا ہے مگر تعلیف اچھا. کوئی میرا 200 سے اوپر تو چھپ چکی ہے. حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ جو حضرت شیخ نے آپ کے بارے میں بشارت دی تھی کہ جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا اور ڈاکٹر اسماعیل کو دیکھ لو، اس کی کیا وجہ بنی؟ کہ یہ اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں مگر اپنے شیخ سے محبت، بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے شیخ کی محبت کی بنیاد پہ یہ بشارت حضرت کو انہیں بشارت دی تھی جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ڈاکٹر اسماعیل کو دیکھ. شدید عشق کے درجے. جی عشق کے درجے میں تھی حضرت. حضرت شیخ مدینہ میں ان کے ساتھ تھے حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا جن کی یہ فضائل اعمال ہے نا، وہ ان کے شیخ تھے. اور یہ ان کے تو بہت سارے خلفاء تھے اور سب ہے، مگر جو چند بہت قریبی لوگ ہوتے نا، یعنی حضرت کا حساب کتاب بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس ہو جاتا تھا. آپ کو بھی ظاہری باتیں بتایا ہوگا. خود مجھے بتایا کہ حضرت شیخ الحدیث نے آخری ایک سفر افریقہ کیا تھا روز اقدس پہ اشارے کی بنیاد پہ، اور اس سفر کی شرط لگائی تھی کہ میں جہاں جاؤں گا میں کسی کے
نظم کا پابند نہیں ہوں گا کہیں بیان کرنا یا رہنا یا کہیں میں اپنے اس پہ چلوں گا. پوائنٹ 1. اور پوائنٹ 2, جتنے لوگ میرے ساتھ جائیں گے ان کا خرچہ میں دوں گا, میں سب کا خرچہ میں دوں گا. تو اس کے ٹرپ کے بعد اس زمانے میں حضرت نے خود کہا, حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے بتایا کہ تقریباً 7 لاکھ روپیہ قرضہ ہو گیا تھا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ حضرت شیخ کی رحلت سے کچھ عرصہ پہلے ہی اللہ نے بندوبست فرمایا اور وہ سارا قرضہ وائپ آؤٹ ہو گیا. حضرت شیخ تو بہت عجیب ہی بڑے, بہت زیادہ متوکل, اور ان کے تو عجیب ہیں. ان کے اگر آپ بیتی پڑھیں نا, وعلیکم السلام, اللہ کے ساتھ اگر آپ بیتی پڑھیں تو اس میں انہوں نے ان کو پیسے رکھنے کی جیب میں عادت نہیں تھی. تو ایک دفعہ ریلوے اسٹیشن کسی کو لینے گئے تو کہا, میں نے جب دیکھا تو کوئی پیسے تھے نہیں عادت کے مطابق, تو پھر میں نے پلیٹ فارم بھی ادھار پہ لیا اس سے. کہا میں وہ آدمی ہوں جس نے پلیٹ فارم ٹکٹ بھی, وہ بالکل عجیب شخصیت تھی. مگر یہ چند حضرات, صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ چند حضرت سے بہت قریب تھے. اور صوفی اقبال صاحب جو ان کے بہت بڑے خلفاء میں یہ دونوں حضرات تھے, اور صوفی صاحب بھی, اور ان دونوں کو ایک ہی وقت ایک ہی رمضان میں ایک ساتھ اجازت حضرت ڈاکٹر صاحب کو نے خود فرمایا کہ ہمیں اعتکاف کے دوران ہی بلایا حضرت نے اچانک, اور پھر ہمیں اجازت دی. اور مزے کی بات ہے کہ یہ لوگ مدینہ میں رہتے تھے دونوں حضرات اس وقت, اور حضرت شیخ جو اعتکاف فرماتے تھے وہ انڈیا میں فرماتے تھے, سہارنپور یا ادھر. تو یہ لوگ مدینہ منورہ سے اعتکاف کے لیے یہاں آتے تھے. میں بھی فیصل آباد میں, فیصل آباد میں الگ الگ جگہ, مگر مدینہ منورہ سے یہ تشریف لاتے تھے. پورے مہینے گئے تھے آپ. حضرت شیخ کے سب خلفاء کا آج بھی میں نے یہی دیکھا کہ بھائی عامر شاہ صاحب جو ہیں, عامر شاہ صاحب, ہاں, ان کا بھی پورے مہینے کا جی پورے مہینے کا ہوتا ہے. یہ یہیں پر کوئٹہ ٹاؤن میں. پھر یہ عزیز الرحمان صاحب, پھر گوا میں مفتی مختار الدین صاحب, ان کا بھی دامت برکات ہماری, ان حضرات کا بھی, اور غالباً حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب بھی رحمۃ اللہ, ان کے بھی. اس میں مریدین کے لیے بڑی اہم بات جیسے آپ نے فرمائی کہ وہاں سے وہاں جاتے تھے, اکثر لوگ بھاگتے ہیں. دیکھیے اس کی حقیقت ہے, کیونکہ استعداد پھر وہاں سے پیدا ہوتی ہے نا. جی, پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. خیر برکات تو ظاہری بات ہے, اس میں کیا شک ہی کیا ہے, مگر حقیقت میں جو باتیں یہ حضرات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے الگ تو نہیں ہے نا. جی, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کی صحبت کی وجہ سے استعداد پیدا ہوتی ہے, وہاں کے فیوز انوارات برکات کو جذب کرنے کے لیے اس کا فہم, قرآن و حدیث کا فہم حاصل ہوتا ہے, جو ادروائز برکت تو ہو جائے گی یہاں, اس میں کوئی تو ظاہری بات ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر وہ جو تربیت ہے وہ, اور اگر سوچنے کی بات ہے نا کہ حضرت شیخ جیسی شخصیت فیل کرتی کہ ان کا کوئی نقصان ہے, دینی نقصان ہے, تو کیا ان کو بلاتی؟ وائس ورثہ یہ بھی وہ حضرات ہیں جو خود اس مقام کے تھے اور اس کشف کے تھے کہ اگر دینی نقصان ہوتا یا وہاں سے اجازت نہیں ہوتی تو یہ آ سکتے تھے. یہ بالکل عین یعنی اس کا اگر آپ سمجھیں تو یہ اسی پرتو میں آئے گا جو حضرت نے جو تربیت سالک کے نام سے, حضرت کے خطوط تربیت سالک کے نام سے نا, جو حضرت شیخ کے خطوط جمع کیے, تو اس میں جو بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط ہے کہ آپ ذکر کا حلقہ شروع کرائیں, اور پھر ان کا اشکال ہے کہ حضرت کیا ہم ذکر نہیں کر رہے جب قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں.
تو حضرت نے کیا فرمایا ہے کہ بے شک اصل مقصود تو قرآن اور حدیث ہی ہے، مگر اس کے فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو استعداد ہے وہ اس ذکر سے بنتی ہے۔ یہ نقطہ اب خود ہی دیکھ لی نا کہ ان حضرات نے کتنے بڑے کام کیے۔ ڈاکٹر صاحب فار ایگزامپل دنیاوی ٹرمز میں ہم کہیں گے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے نا، مگر حضرت اکثر کہتے تھے کہ میں تو عالم نہیں ہوں۔ میں کہتا حضرت آپ تو عالموں کے بھی باپ ہیں، سارے بچے ان کے عالم۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میں اس کا یہ بھی گواہ ہوں، میں بھی گواہ ہوں کہ کوئی مسئلہ کوئی پوچھتا ہے تو کہتے بھائی وہ یہ تو مفتیان سے پوچھے تھے، مفتیان۔ اور اگر مفتی کہیں غلط بتا دیتے نا تو اس کو بتاتے کہ نہیں مفتی صاحب یہ یوں نہیں یوں، تو ان کو پتہ ہوتا مسئلہ۔ 12:30 بج گئے ہیں، کتنے کا ٹائم ہوا؟ ہاں 1:05 اچھا میں نے کہا 1:30 بجے، تو پھر لگا دیتے 2-5 منٹ بات کر لیتے پھر وہیں چلے جائیں۔ حضرت کو اتنا زیادہ علم تھا کہ وہ مفتی کو بھی کریکٹ کر لیتے تھے، مگر اور دوسری جو ایک بہت بڑی چیز انہوں نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، کہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا، جیسے کوئی پیچیدہ یا کوئی مسئلہ ہو گیا ایسے، تو کبھی اس کو مسئلہ نہیں بتاتے، مطلب کہتے جی مفتیان سے پوچھیں۔ اب ہمارا جیسے ہماری کیا پریکٹس ہے، کوئی ہم سے کوئی مسئلہ بس پوچھ لے دین کا تو ہم فوراً اسی کو 4 مفتی تیار ہوتے ہیں، ٹھک ٹھک ٹھک، میرا یہ خیال ہے، میرا نہیں، یوں کر لو یار، یوں کر لو۔ تو عجیب سی بات ہے کہ جو صاحب علم ہے وہ تو فتویٰ دینے سے ڈر رہا ہے۔ ڈر کیا رہا ہے؟ مطلب وہ کہتا ہے یہ میرا پروگیٹو نہیں ہے، یہ تو سبجیکٹ ایکسپرٹ کو مفتی ہے، اس سے پوچھا جائے۔ اور ہمارا یہ معاملہ یہ ہے کہ 4 دوست بیٹھے ہوں گے، کسی نے ایک نے کوئی بات پوچھی تو تینوں اپنی اپنی رائے فوراً فتویٰ جاری کر دیں، نہیں نہیں یہ کر لو یار، ہو سکتا ہے، روزے میں یہ بھی جائز ہے، ٹوتھ پیسٹ کر لینا روزے کے اندر، ٹھیک ہے یار، کیا فرق پڑتا ہے، مسواک بھی تو ہے۔ بھائی آپ نے مسواک کیوں جائز ہے؟ کیا مسواک کے بیس پہ آپ ٹوتھ پیسٹ بھی جائز کر رہے ہیں؟ اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہے؟ کچھ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کیسے جج کرنا ہے کچھ پتہ ہے؟ ہمیں کچھ نہیں پتہ، مگر فتویٰ فوراً ہم نے دے دیا۔ وہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم کہہ کہ جی آگمنٹن بھی تو اینٹی بایوٹک ہے یار، فلانی دوسری اینٹی بایوٹک لے لو، حالانکہ ہر اینٹی بایوٹک کا ایک اپنا اسفیئر ہوتا ہے۔ ہم ایک عام گولی لیتے ہوئے تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں فتویٰ دینے میں ماشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے سے آگے، بلکہ ہماری نظریہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا جانتے ہیں، مفتی صاحب تو ہم تو اردو میں جواب دے دیتے ہیں، ہمیں تو انگریزی آتی ہے تو ظاہری بات ہے، پھر انگریزی آتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں سپیریئر بریڈ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہے نا۔ یہ ابھی بات ہو رہی تھی، حضرت ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ گزرے اور بہت صاحب کمال آدمی، اور وہاں سے ان سے اللہ پاک نے یوں دیکھا جائے تو میڈیکل ڈاکٹر تھے، مگر کتنا بڑا کام لیا کہ امریکہ میں تخصص شروع کروانے والے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 80s میں جا کے وہاں انہوں نے دارالعلوم سے گئے اور ہجرت کی، اور وہاں اللہ پاک نے ان سے پھر کام لیا اور پھر دارالعلوم بنایا، اور پھر بفلو میں دارالعلوم بنایا، اور اس کو پھر آج وہاں مفتی تیار ہوتے ہیں، اور وہ امریکہ میں پہلا تھا۔ میں حضرت کو بلکہ مذاق کرتا تھا، میں نے کہا حضرت آپ نے امریکہ کا دارالعلوم دیوبند بنایا ہے، اور اب دیکھیے اللہ پاک جب کام لینے پہ آتا ہے تو کیسے کام لیتا ہے۔ اور ان کی پرائمری کوالیفیکیشن کیا تھی؟ پرائمری کوالیفیکیشن یہ تھی کہ وہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے۔ وہ کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا،
تجھے ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت جو ہے 100 سال بے ریا، یعنی بغیر دکھاوے کی نفلی عبادت سے بہتر ہے ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں۔ اس کی تشریح میں کئی بار کر بھی چکا ہوں صحابہ کی مثال سے۔ تو مگر یہاں دیکھیے کہ وہ ایک آدمی جو بائی پروفیشن ایک میڈیکل ڈاکٹر تھا، ایک تو ہوتا نا چلو کہ مولوی تھا تو اس نے وہاں مدرسہ بنا لیا اور وہ سب، مگر کیسا اللہ پاک نے ان سے کام لیا۔ حضرت خود مجھے یاد ہے فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں مدینہ منورہ سے ہی تیاری تھی ان کی کہ بھائی ہم نے دارالعلوم ایک بنانا ہے اور اس کے لیے کتابیں اکٹھی کرتے ہیں لائبریری کے، اور اگر میں بھولا نہیں ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ ہم جب شفٹ ہوئے یا اس وقت ہمارے پاس تقریباً 15-16 ہزار کتابیں جمع ہو گئی تھی، یعنی پہلے سے اللہ پاک نے ان کو اپنے ایک عجیز حکمت میں ایک تکوینی کے تحت اللہ پاک نے ان کو وہاں پہنچا دیا، اور پھر وہاں سے ان سے کتنا بڑا کام لیا کہ وہاں ایک ایسا اور اگینسٹ آل آڈز بفلو میں ایک ایسی جگہ میں جو علاقہ اچھا علاقہ نہیں گنا جاتا تھا، لوگ پراپرٹی خریدتے نہیں تھے وہاں کے، وہاں کی کرائم بہت ہے، یہ وہ بہت ہے، اور وہاں وہ مدرسہ بنایا، اور اس کا یہ اثر ہو گیا کہ وہ علاقہ جو جس کی ویلیو نیچے تھی کہ انسیف ہے، اس کی ویلیو پلس میں چلی گئی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بفلو کا سیف علاقہ ہے۔ اور مجھے یاد ہے 96 میں وہاں جانا، تو ہم تو ذرا دنیاوی ذہن والے لوگ ہیں نا، تو میں ہمیشہ سوچتا تھا جب وہ یہاں آتے تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا بہت پردے کے پابند اور سب، تو ذہن میں تھا کہ امریکہ میں تو اب ایسی نہیں ہو سکتا نا، وہاں پردے کی ایسی پابندی، اور وہاں تو مگر میں حیران ہو گیا وہاں جا کے بفلو میں اس وقت کہ وہاں اتنا پردے کی پابندی اور زیادہ تھی، اور ٹو دی ایکسٹینڈ اس پورے علاقے میں امریکہ میں 96 بفلو کی بات کروں، اب تو الحمدللہ اور بھی بہت پاکستانی پہنچ گئے اور سب ہو گیا ماحول، تو اس پورے یعنی محلے میں باقاعدہ خواتین عبایا میں گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دیکھو ایک اللہ والا ایک جگہ چلا جاتا ہے نا، کل کسی نے پوچھا تھا کہ خانقاہ کیا چیز ہے، ہمارے حضرت سے ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا کہ حضرت خانقاہ کیا چیز ہے، تو حضرت نے جواب اس کا دیا تھا کہ جہاں ایک اللہ والا بیٹھ جاتا ہے وہی خانقاہ ہوتی ہے۔ یہ عجیب لائن کی، وہ جہاں بیٹھ جاتا ہے نا وہیں دنیا بدل جاتی ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے وہاں دنیا بدل گئی، اور آج اس ایک شخص کی وجہ سے، اور وہ شخص کیسے بنا، وہ شخص پروڈکٹ تھا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بعض اوقات میں بطور مزاح اپنے تبلیغی ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ تم انڈیویجولز تیار کرتے ہو اور ہم مولانا الیاس تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حقیقت حال یہ ہے جب ایک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسا تیار ہوتا ہے وہ پوری پیچھے چین کو تیار کر لیتا ہے۔ ہر کام کی اپنی اہمیت ہے، اس دن بھی میں نے آپ کو عرض کیا تبلیغ کا کام بہت اونچا کام ہے اور بہت اہمیت ہے، اور ہمارا کام تھوڑا ڈفرینٹ ہے، یہ جو تصوف والا کام ہے تھوڑا مشکل ہے۔ آج یہ میں ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا تھا جو خون جگر بہا نہ سکے وہ ہماری گلی میں آئے کیوں۔ ایک تو سب سے پہلی مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں مہینے میں 3 دن نہیں لگتے، سال میں چلہ نہیں لگتا، ہمارے یہاں عمریں لگ جاتی ہیں، دن بھی بک جاتا ہے، رات بھی بک جاتی ہے، تب جا کے کچھ ہاتھ آتا ہے۔ یہاں 3 دن بعد گھر نہیں، یہاں سے روزے میں باہر جا کے سگریٹ نہیں پی سکتے، یہاں ہمارا تو عجیب کیا کہتے ہیں، ایک بڑا پیارا شعر تھا، اسیر جس کو بنا کر رکھے وہ مدینے میں، مصطفیٰ فضل آپ کو یہ رہائی کی کبھی وہ دعا نہ کرے، یہی شعر ہے، اسیر جس کو بنا کر، اسیر جس کو پروفیسر اقبال ہے جی، کیونکہ آپ اکثر انہیں کی پڑھتے ہیں تو اس کا
تو اسی کے تحت یہاں یہ دوسری ڈومین ہے. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے آپ دیکھیں ان کے ایک ایک خلیفہ نے، اسی طرح ہمارے فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ دیکھیں، مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور سعید قریشی رحمۃ اللہ، ایک ایک خلیفہ نے پوری دنیا میں کام کیا. انہوں نے جو جماعت تیار کی وہ ایسی جماعت تھی کہ جس کی برکت سے لاکھوں کی زندگیاں بدل گئیں. ہمارے یہاں کمٹمنٹ زیادہ ہے، لانگ ٹرم ہے، میراتھن ہے. میراتھن بہت لمبی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم 100 میٹر تو بھاگ لیتے ہیں مگر اس سے آگے پھر اکتا جاتے ہیں. وہ لائن نہیں ہے. تو بہرحال حضرت شیخ کی صحبت اور تربیت کا نتیجہ جو تھے وہ حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتیں ہیں، مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتہم عالی کارگر. اور دیکھیں ایک ایک نے، مفتی مختار الدین صاحب جو ہے مفتی عدنان کاخیل صاحب کے شیخ ہیں. آپ مفتی عدنان سے شاید زیادہ واقف ہو کیونکہ وہ یوٹیوب اور اس پہ آتے ہیں. اور ان کی کارگواہ کوہاٹ سے آگے ایک جگہ ہے کافی دور، اور اعتکاف پہ ان کے پاس وہ ہزاروں اور کتنے لوگ ہوں گے. بالکل درویش قسم کے آدمی ہیں، مگر ایک آدمی ہے اور اس نے لاکھوں کی زندگیاں بدل دی. یہی مثال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ اچھا ان لوگوں کی عجیب باتیں اب سنیں. مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ نے کبھی کوئی اپنا گھر ہی نہیں بنایا، اپنی پرائیویٹلی اون پراپرٹی، حالانکہ ڈاکٹر تھے، پھر مدینہ منورہ میں ڈاکٹر تھے تو پیسے بہت، اور پھر ٹھیک ہے اس زمانے میں وہاں تو اون نہیں کر سکتے تھے، کینیڈا میں تو اون بھی کر سکتے تھے. کہا کہ میری اہلیہ کہتی کہ آپ نے کبھی اپنا گھر نہیں بنایا، ہمیشہ یا مسجد کے گھر میں رہے یا کرائے پہ رہے. تو فرمایا انہوں نے حضرت نے کہ میں نے اس کو کہا کہ بالکل میں نے اپنا گھر بنایا ہے، ہمارا تو بہت شاندار گھر ہے. اس میں بھیجنے والے کہاں ہیں؟ بولا جنت میں ہے. بولا یہاں گھر بنا کے کیا فائدہ؟ یعنی جس کے پاس پیسے ہوں، ایک تو ہے کہ کملا ہے وہ کہتا ہے جی گھر کرائے پہ اس کی مجبوری ہے، بائی چوائس نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہوں اور اس نے سارے اپنے پیسے جو ہیں وہ لگا دیے کہ جی مدرسے کی کتابوں پہ، کی لائبریری پہ لگا دیے، اور مدرسے کے قیام کے لیے لگا دیے، اور وہ خود کتنا کما سکتا تھا وہ چھوڑ کے مدرسے میں، مجھے پتہ نہیں اگر حضرت کچھ لیتے بھی تھے کہ نہیں، مگر اگر لیتے بھی تھے تو وہ اماؤنٹ ہوگا کہ 1/10 بھی نہیں ہوگا جو وہ کما سکتے. ساری زندگی بائی چوائس چیزیں چھوڑی، بائی چوائس چیزیں چھوڑی، اور کہا کہ میں اہلیہ کو کہتا ہوں کہ بھئی ہمارا تو بہت بڑا گھر ہے، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ پر وہ جنت میں یہاں نہیں ہے. اس درجے دنیا سے بے رغبتی ہو جانا کہ انسان دل سے بائی چوائس، ایک تو مجبوری میں ہم کوئی چیز چھوڑ دیں، چلو بھئی یہ تقویٰ ہے اور اب چلو اللہ کے لیے میں چھوڑتا ہوں، اور ایک مجاہدہ دل پہ بوجھ پڑا ہوا ہے مگر چلو میں چھوڑتا ہوں. اور ایک ہے کہ ایک آدمی کے دل میں دنیا ایسی ختم ہو جائے، ایسا فنا ہو جائے، اس کی دنیا اتنی اس کے لیے بے قیمت ہو جائے کہ وہ دنیا پہ اس کا اتنا بھی خیال اس کو نہیں ہے کہ چلو میں، ورنہ ہر آدمی کو ہوتا ہے میرے بچے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا، چلو اپنے لیے بچوں کے لیے کچھ کر لوں. ماشاءاللہ سب بچے عالم حافظ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ماشاءاللہ، اور اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے. تو مگر یہ لوگ بنتے کیسے ہیں؟ بات ایک یہ بھی شروع ہوئی تھی ابھی کہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرات حضرت شیخ کے ساتھ اعتکاف کرنے کے لیے
مدینہ منورہ سے آتے تھے اعتکاف کرنے کے لیے. تو کوئی تو وجہ ہوگی. حضرت شیخ الحدیث کون ہیں رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ نے فضائل اعمال پڑھی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ان کا تعارف کرایا تھا، شیخ الحدیث کا لقب پہلے ان کے لیے استعمال. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے متقی شخص، اور اپنے وقت کے کتب الاقطاب، اور ایسے کتب جن کو حکم ہوا کہ تم اپنی کتبیت کا اعلان کرو، یعنی جس کی کتبیت میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو ہوتا جی پتہ نہیں ہمیں لگتا ہے یہ کتب ہے، نہیں. کتنے زبردست پابند علی شریعت آپ سوچ نہیں سکتے. خود اپنی زندگی کیسے گزاری کہ بچیوں کا رخصتی کیسے کی، بالکل سنت کے مطابق. بچیوں کے بارے میں لکھا ایک دن آئے گھر میں، بیوی کو بولا بھائی اچھا بچی کو کپڑے پہنا دو اور بس اس کو ابھی بھیج دو سسرال. تو اہلیہ نے کہا بھائی کچھ کپڑے کچھ، بولا کہ کیا ننگی پھر رہی ہے، اور کسی کے ساتھ جو سنت تھی وہ بھجوا دیا. ایسے درویش، اور کبھی کوئی پیسہ جمع نہیں کیا انہوں نے. تو ایسا شخص، اور وہ اعتکاف کرتے تھے کبھی ہندوستان میں کبھی پاکستان میں، اور پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے. مگر یہ حضرات تو مدینہ منورہ سے آ رہے تھے نا. تو سوچنے کی بات ہے. اور حضرت صوفی اقبال صاحب، یہ دونوں حضرات بہت بڑے صاحب مقام ولی اللہ تھے، صاحب کرامت ولی اللہ تھے. حضرت صوفی اقبال صاحب میں اب حضرت شیخ کا تو کیا ہی مقام. صوفی صاحب کا بھی ان کی کتاب ہے مرد باصفا، حضرت صوفی صاحب کے حالات لکھے ہوئے ہیں. اور ایک بہت پیاری کتاب ہے دا اچیومنٹس آف لو، اردو ہے وہ رسالہ ہے محبت، اور انگلش اس کی ہوئی ہے اچیومنٹس آف لو. حضرت صوفی صاحب کی بہت اعلیٰ قسم کی کتاب ہے، موقع ملے تو پڑھے. اچھا، مرد باصفا میں یہ واقعہ لکھا ہے، میں نے خود پڑھا کہ ایک دفعہ کسی نے غالباً کوئی خواب دیکھا، یا حضرت صوفی صاحب نے کوئی خواب دیکھا اور حضرت شیخ کو سنایا. تو کوئی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت یہ لگتا ہے کہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترقی ہو کے یہ ابدالوں میں آ گئے ہیں. تو حضرت شیخ نے کیا فرمایا؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابدالوں میں سے تو وہ پہلے ہی تھے، یہ ان کی مزید ترقی کا اشارہ ہے. اب آپ سوچیے کس مقام کے بزرگ ہوں گے. اور اگر ان کی بھی عجیب عجیب باتیں بتاؤں تو وہ پتہ نہیں، ہم تو بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں نا کہ جنات کو دیکھ کے. یہ وہ بزرگ ہیں جن سے جنات بیعت ہوتے ہیں اور لائن حاضر ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور یہ ان کو لفٹ نہیں کرواتے بیچارے جن. تو حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر اسماعیل صاحب دعوت رحمۃ اللہ علیہ، آپ خود سوچیے مدینہ چھوڑ کے آتے تھے تو وہ کیا حکمت ہوگی. ہم جیسا ہوتا ہم تو صرف سطحی چیزیں دیکھتے ہیں نا. مدینہ شریف کی برکات، خیر، اس سے تو انکار ہے ہی نہیں. مگر یہاں بھی اب ایک نقطہ اور جو میں عرض کرتا ہوں، قیامت کے روز اعمال تلے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. جب تک آدمی کا ادراک نہیں ہوتا، بندہ بنا نہیں ہوتا، وہ صرف گنتیاں کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی یوں سمجھے کہ چاول کے دانے کی طرح 1000 چاول کے دانے آ جائے، دانہ آ جائے تو اس کا کیا ویٹ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک ہاتھی کھڑا کر دیں، کاؤنٹ تو ایک ہاتھی ایک طرف ہے اور 1000 دانے ایک طرف ہے، تو وہ 1000 بڑا ہوگا یا ایک بڑا ہوگا. میں صرف بڑی جھٹکی مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہ حضرات مدینہ منورہ سے کیوں آتے تھے؟ کوئی تو ان کو ایسی چیز ملتی تھی وہاں. کیا چیز ملتی تھی؟ استعداد، فہم، ادراک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کے حاضری کے آداب. یہ یہاں آ کے اپنے شیخ سے سیکھتے تھے. پھر جب وہ جاتے تھے تو ظاہری بات ہے ان کی جو ترقی ہوتی تھی وہ تو بے پناہ ہوتی تھی. مگر جب سیکھے بغیر آدمی جاتا ہے نا، تو بعض اوقات ان درباروں میں جا کے ادب کے بجائے بیعت بھی کر کے آ جاتا ہے، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. دوسری باتیں تھوڑی میں آپ کو عجیب بتا رہا ہوں، یہ سمجھنے کی بات ہے.
شیخ کا مقام کیوں اتنا رکھا ہے؟ کیونکہ میں آپ کو یہی عرض کیا تھا اس دن، شیخ اپنے پیچھے نہیں چلاتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلاتا، اور شیخ کے دربار سے فناف شیخ کا مقام جو ہے دراصل وہ تیار کرتا ہے فناف رسول کے مقام کے لیے. جو بیسک کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے، اگر تیسری جماعت کا بچہ 50 سال بھی پی ایچ ڈی کی کلاس میں کھڑا رہے دروازے کے بعد، اس کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس کے برعکس ایک آدمی 16 سال 17 سال جو بھی ہے پوسٹ گریجویشن کر کے آتا ہے، اس کو ایڈمیشن مل جائے گا. 50 سال والے کو کیوں نہیں ملے گا؟ وہ کہے گا ابھی تک تمہارا معیار وہ ہے نہیں کہ تمہیں پی ایچ ڈی میں ڈالا جائے. میں یہ چیزیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب اس میں جو چاہے اس کا غلط معنی لے کے نقصان اٹھا لیں، اور جو چاہے اس سے فہم حاصل کریں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک نماز کے 50,000 ثواب ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، کیوں نہیں ہیں، مگر کیا حال ہوگا اس کا جو دل کی حضوری سے نماز پڑھتا ہے، اور کیا حال ہوگا کہ جو بے دردی سے اور دنیا میں محو ہو کے وہاں روزہ اقدس میں بیٹھا ہوتا ہے، جو صرف ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے اور اندر اس کا دل گھٹ رہا ہوتا ہے کہ کب میں باہر نکل جاؤں، کہ فلاں کام ہے فلاں کام ہے، بیٹھا تو روزہ اقدس میں. آپ بتاؤ ایسا یہ بے ادبی نہیں ہو جائے گی؟ کیا اس کا اجر اس آدمی کی طرح ہوگا جو عشق کی نماز پڑھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والی، محبت میں وہاں بیٹھ کے اور اللہ کے عشق میں نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ نماز جسے بلے شاہ کہتے ہیں، جدو عشق نماز نیتی بل گیا مندر مسیتی. یہ عشق کی نماز انسان کو عرش سے فرش پہ پہنچا، نہیں، فرش سے عرش پہ پہنچا دیتی ہے، اور بے توجہی کی نماز عرش سے فرش پہ پہنچا دیتی ہے. یہ توجہ بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں. یہ ان اللہ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں، کیونکہ یہ دولت اور ملتی نہیں. وہ جو یہ حضرات مدینہ چھوڑ کے آتے تھے اور حضرت شیخ کے جو سیکھ کے جاتے تھے، اس صحبت نے ان کو ایسا چمکایا، اس صحبت نے ان کو مدینہ منورہ سے وہ تعلق نصیب فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قربت نصیب فرمائی، وہ صحبت تھی. ورنہ مجھ جیسے تو ہزاروں جاتے ہیں. یہ ابھی میں یہی بتا رہا تھا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کتنی بڑی شخصیت تھے. میں خود اس کا آنکھوں دیکھا گواہ ہوں اس واسطے کا کہ ان کو حضرت شیخ نے بشارت دی تھی کہ جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ ڈاکٹر اسماعیل کو دیکھ لے. تو آپ سوچو کہ ایک ایسے شخص ہے جو اپنے وقت کا سارے تکوینی نظام کا کتب ہے، وہ کیا ایسے ہی ہوائی فائر کرے گا؟ اور یہ تو وہ لوگ ہیں اگر ہوائی فائر بھی کر دیں تو اللہ ان کی سیدھی کر دیتا ہے. مگر وہ اتنی بڑی حضرت شیخ کی آپ کو ایسے بشارتیں کہیں نہیں ملیں گی. بہت خاموش تک چھپی ہوئی شخصیت. پوری کتاب آپ بھی تھی پڑھیں، کہیں ان کی اپنی کرامت آپ کو نظر نہیں آئے گی. حالانکہ اتنے بڑے ان کی کرامتیں ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ان کا وجود کرامت ہے. یعنی میں اس کو ابھی وقت نہیں ہے، مگر حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ڈاکٹر اسماعیل کو دیکھے. اور ڈاکٹر صاحب سے جب پوچھا تو کہ آپ کو یہ نعمت کیسے ملی، تو انہوں نے کہا اپنے شیخ کی محبت کی وجہ سے. تو یاد رکھیے شیخ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذیل میں ہوتی ہے، کوئی غیر نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے ذیل میں ہوتی ہے. ہمیں اپنے یہ پیرامیٹرز درست کرنے پڑیں گے اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پھر اللہ پاک دیکھو پھر کیسا کام لیتا ہے. اللہ پاک 1 2 4 نہیں، آپ سوچیں کہ انہوں نے کینیڈا میں دارالعلوم بنایا، امریکہ میں بنایا، پچھلے 30-40 سال سے یہ دارالعلوم چل رہے ہیں اور وہاں مفتیان تک تیار ہو رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. آپ سوچئے کہ کیا انہوں نے کام کیا ہے کہ 1 2 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں تک دین پہنچانے کا بندوبست ہو گیا.
اور اس علاقے میں امریکہ کینیڈا اس علاقے میں جہاں اس وقت یہ تخصص نہیں ہو رہا تھا، کیسا آپ کتنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ان کے اندر ہے۔ میرا ٹائم کیا ہو گیا مولانا؟ ہاں 1:30 بجے؟ چلیں چلیں چلیں